اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس یعنی جماعت چوتھی چہارم۔ تو مضمون جو ہے وہ اردو ہے، سبق اس کا ہے پیج نمبر 41 پہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شیخ العالم رحمۃ اللہ کا اصلی نام نور الدین تھا۔ تو شیخ العالم جو تھے ان کا اصلی نام جو تھا وہ کیا تھا؟ نور الدین۔ لوگ انہیں نندریشی، نور الدین ولی، علمبردار کشمیر اور شیخ العالم رحمۃ اللہ کے ناموں سے پکارتے تھے، لیکن ان کا نام اصلی نور الدین تھا۔ لوگ ان کو کن کن ناموں سے پکارتے تھے؟ پہلا نام جو یہاں دیا گیا ہے نندریشی، دوسرا نور الدین ولی، تیسرا علمبردار کشمیر، چوتھا شیخ العالم رحمۃ اللہ کے یعنی ناموں سے پکارتے تھے۔ 4 ناموں سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ آپ کے آبا و اجداد کشتواڑ کے راجا تھے جو بعد میں کشمیر چلے آئے، یعنی شیخ نور الدین ولی کے آبا و اجداد جو تھے وہ کشتواڑ کے کیا تھے؟ راجا تھے، اور بعد میں کہاں وہ چلے آئے؟ کشمیر۔ سلیرسنز اسی راجا خاندان کے چشم و چراغ تھے جو نامور عالم دین سید حسین سمنانی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ تو سلیرسنز یعنی اسی راجا خاندان کے چشم چراغ تھے، یعنی وہ بھی کیا تھے؟ ایک عالم دین سید حسین سمنانی، یعنی ایک بزرگ تھے، ان کے ہاتھوں یہ کیا ہوئے تھے؟ مسلمان ہوئے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سلیرسنز یاسمن ریشی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلیرسنز جو تھے وہ یاسمن ریشی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد سلیرسنز کا نام شیخ سالار الدین رکھا گیا، یعنی جب وہ سلیرسنز ایمان لائے ان کے بعد ان کا نام کیا رکھا گیا؟ شیخ سالار الدین، اور ان کا نکاح سدرا نام کی ایک پاک باز خاتون سے ہوا۔ یعنی ان کا مسلمان ہونے کے بعد ایک خاتون جس کا نام تھا سدرا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ وہ ایک پاک باز پاک دامت عورت تھی۔ یہ خاتون سدرا موج کے نام سے مشہور تھی۔ اب اس کا نام جو تھا عام لوگوں میں مشہور، وہ کیا تھا؟ سدرا موج۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ نے 1377 عیسوی میں جنم لیا۔ تو شیخ العالم جو تھے ان کا جنم کب ہوا؟ یعنی وہ پیدا ہوئے 1377 عیسوی میں۔ اس وقت آپ کے والدین ضلع کولگام کے ایک گاؤں کیموا میں رہتے تھے۔ یعنی جب شیخ العالم پیدا ہوئے اس وقت یعنی 1377 میں، اس وقت ان کے والدین جو تھے وہ ضلع کولگام کے یعنی ایک گاؤں جس کا نام کیموا تھا رہتے تھے۔ شیخ العالم نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں سدرا موج کا دودھ نہیں پیا، یعنی شیخ العالم جب پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنی ماں سدرا موج جو تھی اس کا دودھ پیا نہیں۔ اس زمانے کی خدا دوست لال دید کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تو اس زمانے میں ایک خدا دوست ایک خاتون تھی جس کا نام لال دید تھا، وہاں سے گزری۔ انہوں نے شیخ العالم رحمۃ اللہ کو گود میں لے کر کہا، یعنی اس خاتون نے لال دید جو تھی
وہ انہوں نے اپنی گود میں لیا، کس کو؟ شیخ العالم رحمۃ اللہ کو۔ تو گود میں لے کر یہ کہا، کیا کہا؟ چبے مالا چبے زبنا یہ لائے نہ مند چوک چبنائے کیازے چک مند چھان، یعنی دودھ پی لو جب تم جنم لینے سے نہیں شرمائے تو دودھ پینے سے کیوں شرماتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ننھے شیخ نے یہ سن کر دودھ پی لیا۔ یعنی جب یہ شیخ العالم جو تھے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو وہاں سے جب گزر ہوا لال دید کا، وہ ایک پاک باز خاتون تھی، اس نے ان کو گود میں لیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی ماں یعنی سے جس سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت نہیں شرمائے جب پیدا ہوئے ہیں، تو اب آپ کو دودھ پینے میں کیوں شرم آ رہی ہے؟ تو اس بچے نے یعنی شیخ العالم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ شیخ نور الدین رحمت اللہ بچپن سے ہی عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھے۔ شیخ نور الدین جو تھے وہ بچپن سے، جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت سے وہ کیا تھے؟ عبادت گزار تھے۔ آپ کی شادی ڈاٹ سرا ترال میں اکبر الدین کی بیٹی زید دید کے ساتھ ہوئی۔ ان کی شادی ڈاٹ سرا یعنی ترال جو ہے، ترال ڈاٹ سرا ایک گاؤں ہے، وہاں ان کی شادی کیسی ہوئی؟ اکبر الدین کی بیٹی سے، یعنی ایک لڑکی تھی جس کے باپ کا نام اکبر الدین تھا، زیدد اس بیٹی کا نام تھا۔ آپ کے ہاں 2 بچے بابا حیدر اور زون دید تولد ہوئے، لیکن دونوں چھوٹی عمر میں ہی وفات پائے گئے۔ یعنی آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے لیکن چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ نے خوب عبادت کی۔ آپ نے انسان دوستی، خدا پرستی، مساوات، ہمدردی اور انس و خیر خواہی کا درس دیا۔ یعنی شیخ العالم رحمۃ اللہ یعنی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے درس کیا دیا؟ یعنی انسان دوستی کا درس دیا، خدا پرستی کا، مساوات کا یعنی برابری کا، ہمدردی کا اور انس و خیر خواہی کا درس دیا۔ مذہبی رواداری، اتحاد اور بھائی چارہ آپ کی تعلیمات میں شامل ہے۔ آپ نے عمر بھر اپنے اشعار کے ذریعے دین کی تبلیغ، لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی اور عوام الناس کو دینداری سکھائی۔ آپ کے اشعار کو شرکی کہا جاتا ہے۔ بالآخر آپ 63 سال کی عمر پا کر رحمت حق ہوئے۔ آپ ضلع بڈگام کے مشہور قصبہ چرار شریف میں دفن ہوئے۔ تو شیخ نور الدین ولی جو تھے انہوں نے انسان دوستی یعنی مذہبی تعلیم، یعنی اخلاقیات کی تعلیم، دین کی تعلیم، اور انہوں نے جو شعر لکھے ان کے شعروں میں جو تھا وہ درس تھا، ایک تعلیم تھی، اخلاق کی تعلیم تھی۔ اور بعد میں وہ 63 سال کی عمر میں یعنی وفات پا گئے اور ضلع بڈگام کے چرار شریف علاقے میں دفن ہوئے۔ آج بھی وہاں ان کی زیارت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ تھا یعنی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یعنی ایک سبق جو ہم نے پڑھا۔ یہاں سے آگے ہم اس کے پڑھیے اور سمجھیے یہ کریں گے، اور آگے اس کے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو حل کرنے کی یعنی حل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔